ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما، ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں پر اس چیز کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، طعموا جو انہوں نے کھائی، اذا متقوا وآمنوا جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، وآمنوا وعملوا الصالحات ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ثم اتقوا وآمنوا پھر تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا پھر تقوی اختیار کیا اور خوبی کے ساتھ اس کا حق ادا کیا، واللہ یحب المحسنین اور اللہ خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ رضی اللہ علیہم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید یا ویسے ہی فوت ہو گئے جبکہ وہ شراب پیتے رہے ہیں، تو اس آیت مبارکہ میں اس شبے کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پر ہی ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید اللہ تمہاری کسی ایسے شکار سے آزمائش کرے گا، تنالہ ایدیکم ورماحکم جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں آ جائے گا، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اس سے غیب میں ڈرتا ہے، فمن اعتدی اور جس نے اس کے بعد حدود سے تجاوز کیا، فمن اعتدی بعد ذالک اور جس نے اس کے بعد حدود سے تجاوز کیا، فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ عزیزان گرامی، شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم عنصر تھا، اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے ان کا امتحان لیا گیا، خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ کے قریب آتے، لیکن انہی ایام میں 4 آیات کا نزول ہوا جن کے متعلقہ احکام بیان فرمائے گئے۔ قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی سے پکڑ لیے جاتے تھے، دور کے یا بڑے جانوروں کے لیے تیر اور نیزے استعمال ہوتے تھے، اس لیے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیز سے بھی شکار کیا جائے احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم حالت احرام میں شکار نہ کیجیو، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ اور جو تم میں سے اس کو قصداً مارے گا تو اس کا بدلہ اسی طرح کا جانور ہے جیسا کہ اس نے مارا ہے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر کریں گے، ھدیم بالغ الکعبۃ یہ نیاز کی حیثیت سے خانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، او کفارۃ یا کفارہ دینا ہوگا، طعام مساکین مسکینوں کو کھانا کھلانا، او عدل ذالک
صیاما لیذوق وبال امرہ، یا اسی کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، جو ہو چکا اللہ نے اس سے درگزر کیا۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، لیکن جو کوئی پھر کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ شکار خواہ آدمی خود کرے یا کسی دوسرے کو شکار میں کسی طور پر مدد دے، دونوں باتیں حالت احرام میں منع ہیں۔ اور اگر محرم کی خاطر شکار مارا گیا ہو، یعنی احرام کی حالت میں شکار مارا گیا ہو، تب بھی اس کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے اپنے لیے خود شکار کیا ہو اور پھر وہ اس میں سے محرم کو بھی تحفتاً کچھ دے دے تو اس کے کھانے میں کچھ مذائقہ نہیں۔ اس حکم عام سے موذی جانور الگ ہیں، سانپ، بچھو، باولا کتا اور ایسے دوسرے جانور جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، حالت احرام میں مارے جا سکتے ہیں۔ امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے بھیڑیے، درندے، چیتے اور شیر کو کلب عقور میں شامل کر کے حالت احرام میں ان کے قتل کی بھی اجازت دی ہے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ جان بوجھ کر کے الفاظ سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ بغیر ارادہ کے معنی بھول کر قتل کر دے تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے، لیکن زیادہ علماء کے نزدیک بھول کر یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو فدیہ واجب ہوگا۔ متعمدن کی قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے، شرط کے طور پر نہیں ہے۔ مساوی جانور یا اس جیسے جانور سے مراد خلقت، قد و قامت میں مساوی ہونا ہے۔ مثلا اگر ہرن کو قتل کیا گیا تو اس کی شکل مساوی بکری ہے، گائے کی مثل نیل گائے وغیرہ ہے۔ البتہ جس جانور کا مثل نہ مل سکتا ہو وہاں اس کی قیمت بطور ہدیہ لے کر مکہ پہنچا دی جائے کہ مقتول جانور کی مثل فلاں جانور کے مساوی یعنی برابر ہے۔ اگر وہ غیر مثلی ہے یا غیر مثل دستیاب نہیں تو اس کی اتنی قیمت ہے، اس قیمت سے غلہ خرید کر مکہ کے مساکین میں فی مسکین 1 مد کے حساب سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ احناف کے نزدیک فی مسکین 2 مد ہیں۔ یہ فدیہ جانور یا اس کی قیمت کعبہ پہنچائی جائے گی، اور کعبہ سے مراد حرم ہے۔ بحوالہ فتح القدیر، یعنی اس کی تقسیم حرم کے رہنے والے مساکین پر ہوگی، یعنی کفارہ اب عام مساکین ہو یا اس کے برابر روزے، دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا جائز ہے۔ مقتول جانور کے حساب سے بعام میں جس طرح کی کمی بیشی ہوگی روزوں میں بھی کمی بیشی ہوگی۔ مثلا احرام والے نے ہرن قتل کیا ہے تو اس کی مثل بکری ہے، یہ فدیہ حرم مکہ میں ذبح کیا جائے گا۔ اگر یہ نہ ملے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک قول کے مطابق 6 مساکین کو کھانا یا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر 12 سنگا ہے یا اس جیسا کوئی جانور قتل کیا ہے تو اس کی مثل گائے ہے، اگر یہ دستیاب نہ ہو یا اس کی طاقت نہ ہو تو 30 مساکین کو کھانا یا 30 روزے رکھنے ہوں گے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا ہے تمہارے اور قافلوں کے زاد راہ کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو تم پر حرام کیا گیا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں سب حاضر کیے جاؤ گے۔ چونکہ سمندر کے سفر میں بسا اوقات زاد راہ ختم ہو جاتا ہے اور غذا کی فراہمی کے لیے بجز اس کے کہ آبی جانوروں کا شکار کیا جائے اور کوئی تدبیر ممکن نہیں ہوتی، اس لیے بحری شکار حلال کر دیا گیا، یعنی بحری شکار حالت احرام میں بھی حلال ہے۔